صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. للذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت للذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. एक सलवात पढ़ेगा। एक मतलब सन अशार जनाब ज़ैनब साहब अर्ज़ करता हूँ।
ذکر زینب سے جو گھر انجان ہے، 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 میری نظروں میں وہ قبرستان ہے، میری نظروں میں وہ قبرستان ہے۔ جد نبی بابا علی ماں فاطمہ، جد نبی بابا علی ماں فاطمہ، جد نبی بابا علی ماں فاطمہ، خاندان تیرا عظیم الشان ہے، خاندان تیرا عظیم الشان ہے۔ کیا ادا ہو آپ کی مدحت کا حق، کیا ادا ہو آپ کی مدحت کا حق، کیا ادا ہو آپ کی مدحت کا حق، آپ کا زینب کی سے عرفان ہے، آپ کا زینب کی سے عرفان ہے، آپ زینت ہیں علی سے باپ کی، آپ زینت ہیں علی سے باپ کی، آپ زینت ہیں علی سے باپ کی، یہ فضیلت آپ کی پہچان ہے، یہ فضیلت آپ کی پہچان ہے۔ عرش پر کچھ بھی ہو جبریل امین، عرش پر کچھ بھی ہو جبریل امین، عرش پر کچھ بھی ہو جبریل امین، آپ کے گھر کا مگر دربان ہے، آپ کے گھر کا مگر دربان ہے، حشر تک بدلا چکا سکتا نہیں، حشر تک بدلا چکا سکتا نہیں، حشر تک بدلا چکا سکتا نہیں، آپ کا وہ دین پر احسان ہے، آپ کا وہ دین پر احسان ہے۔ ثانیہ زہرا لقب پھر کیوں نہ ہو، ثانیہ زہرا لقب پھر کیوں نہ ہو، ثانیہ زہرا لقب پھر کیوں نہ ہو، آپ میں کل فاطمہ کی شان ہے، آپ میں کل فاطمہ کی شان ہے، ذکر زینب سے جو گھر انجان ہے، میری نظروں میں وہ قبرستان ہے۔ یہ تھے جناب قاری ندیم نجفی صاحب جو منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے شہزادی ثانیہ زہرا شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مرصع کلام بہترین کلام سے نواز رہے تھے۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے طیب زیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں، آپ حضرات بلند ترین نعرہ درود سے ان کا استقبال کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام کی شان میں چند شعر سماعت فرمائیے۔ یہی ہے علم و ادب، یہی ہے علم کے علم و ادب حسین سے ہے، یہی ہے علم کے علم و ادب حسین سے ہے، میرے قلم میں تعارف کا ڈب حسین سے ہے، یہی ہے علم کے علم و ادب حسین سے ہے،
میرے قلم میں تعارف کا ڈب حسین سے ہے، حسین نسل کی پاکیزگی کا ضامن ہے، حسین نسل کی پاکیزگی کا ضامن ہے، حسب نسب سے ہے لیکن نسب حسین سے ہے، حسب نسب سے ہے لیکن نسب حسین سے ہے، میرے حسین کا سجدہ ہے لا الہ کی بقا، میرے حسین کا سجدہ ہے لا الہ کی بقا، تمہارے رب کی قسم ہے کہ رب حسین سے ہے، تمہارے رب کی قسم ہے کہ رب حسین سے ہے، تو نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، یہ سب ہے دین تو سن لو کہ سب حسین سے ہے، یہ سب ہے دین تو سن لو کہ سب حسین سے ہے، یہ دو بڑوں کے کرم کا تبادلہ سمجھو، یہ دو بڑوں کے کرم کا تبادلہ سمجھو، حسین اس سے کبھی تھا وہ اب حسین سے ہے، حسین اس سے کبھی تھا وہ اب حسین سے ہے، نعرہ صلوات۔ یہ دو بڑوں کے کرم کا تبادلہ سمجھو، یہ دو بڑوں کے کرم کا تبادلہ سمجھو، حسین اس سے کبھی تھا وہ اب حسین سے ہے، حسین اس سے کبھی تھا وہ اب حسین سے ہے، نعرہ صلوات۔ جو مرضی خدا ہے وہ مختار وہ حسین، امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے، امام حسین کا تعارف ہو رہا ہے کہ جو مرضی خدا ہے وہ مختار وہ حسین، وہ جو ہر زمانے کا سردار وہ حسین، جو بحر ظلم بن گیا تلوار وہ حسین، بیعت سے جس نے کر دیا انکار وہ حسین، انسانیت کو جینے کا پیغام دے گیا، انسانیت کو جینے کا پیغام دے گیا، جو مر کے کائنات کو اسلام دے گیا، دین خدا پہ جس کا ہے احسان وہ حسین، انسانیت کا ہے جو نگہبان وہ حسین، کہتے ہیں جس کو وارث قرآن وہ حسین، کہتے ہیں جس کو وارث قرآن وہ حسین، کل انبیاء کی رکھتا ہے جو شان وہ حسین، توحید جس پہ ناز کرے وہ حسین ہے، توحید جس پہ ناز کرے وہ حسین ہے، جو موت پا کے بھی نہ مرے وہ حسین ہے، جو موت پا کے بھی نہ مرے وہ حسین ہے، نازا ہے جس کی ذات پہ آدم ہے وہ حسین، جس سے بلند دین کا پرچم ہے وہ حسین، ہر دل میں جس کے آج بھی غم ہے وہ حسین، کہتے ہیں جس کو محسن عظمت وہ حسین، ظلم و نفاق و مکر و بے حیا کی تعمیر توڑ دی، ظلم و نفاق و مکر و بے حیا کی تعمیر توڑ دی، جس نے بغاوتوں کی کلائی مروڑ دی، جس نے بغاوتوں کی کلائی مروڑ دی، وہ جو بنا ہے اشہد اللہ الہ ہے، وہ جو بنا ہے اشہد اللہ الہ ہے، جس کی بلندیوں کا خدا خود گواہ ہے، جس کا تقی قریب نہیں بادشاہ ہے، ہاں وہ حسین جس کی نصیحت حق بنا ہے، جس نے بتایا موت ہے کیا کیا ہے زندگی، جس نے بتایا موت ہے کیا کیا ہے زندگی، جس نے خدا کا ذکر کیا زیر تیغ بھی، جس نے خدا کا ذکر کیا زیر تیغ بھی، نعرہ صلوات۔ جناب طیب سلمہ سے سماعت فرما رہے تھے، اور یقیناً طرز بیانی بھی بہت عمدہ، یہ قوم کا مستقبل ہے، یہ ایسے چراغ ہیں جن کی روشنی مستقبل میں ہماری قوم و ملت کے لیے ایک سرمایہ ہوگی۔ ایک بلند ترین درود ارشاد فرمائیں حضرات۔ یقیناً یہ مجلس حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مجتبیٰ علی خان ادیب الہندی تابع کے لیے ہے، اور اس مجلس کو مولانا ڈاکٹر مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ چند لمحات کے بعد وہ یہاں پر آئیں گے اور آپ حضرات سے روبرو ہوں گے۔ میں اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو چند شعر آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچانے ساتھ رہا ہوں۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کر رہا ہوں۔ درود پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ خطا کا اپنی جسے اعتراف ہو جائے، حضور سماعت فرمائیں ندیم بھائی، کہ خطا کا اپنی جسے اعتراف ہو جائے،
گناہ اس کا یقیناً معاف ہو جائے، گناہ اس کا یقیناً معاف ہو جائے۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ رسول بھیج دیں میدان میں صرف حیدر کو، رسول بھیج دیں میدان میں صرف حیدر کو، تو چند لمحوں میں میدان صاف ہو جائے، تو چند لمحوں میں میدان صاف ہو جائے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو چند لمحوں میں میدان صاف ہو جائے، اور نہ ہو سکے گا کبھی داخل بہشت بری، نہ ہو سکے گا کبھی داخل بہشت بری، وہ پنجتن سے جسے اختلاف ہو جائے، وہ پنجتن سے جسے اختلاف ہو جائے۔ اور حضرات سماعت فرمائے کہ حجاج اکرام آتے ہیں اور یہاں پر کس غرور کے ساتھ اپنے آپ کو الحاج یا حاجی بلاتے ہیں، اس پر سماعت فرمائے۔ شعر آپ کی ذوق و سماعت کے لیے نظر کروں، درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حضرت کہ علی کی جائے ولادت پہ آج بھی حاجی، علی کی جائے ولادت پہ آج بھی حاجی، علی کی جائے ولادت پہ آج بھی حاجی، غرور کرتا ہے جس دم طواف ہو جائے، غرور کرتا ہے جس دم طواف ہو جائے۔ ایک اور درود پڑھیں بر محمد و آل محمد اور شعر حاضر کروں۔ یہ کلام میرے دادا مرحوم کا ہے تو مقطع بھی ملاحظہ فرمائیں آپ حضرات کہ سخنوری کی تمنا تو ہے مگر عشرت، سخنوری کی تمنا تو ہے مگر عشرت، درست ان کا ذرا شین قاف ہو جائے، درست ان کا ذرا شین قاف ہو جائے۔ ایک اور درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اور یقیناً ابھی ہم نے جشن ولادت منائی ہے اپنے امام اول حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے، اور ایک مطلع چند شعر آپ کی ذوق سماعت کے لیے نظر کرنا ہے، درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ سرکار تیغ حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت، تیغ حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت، ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر سمیت، ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر سمیت۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ہاتھ میں ایک پھول تتلی پھول سے لپٹی ہوئی، ہاتھ میں ایک پھول تتلی پھول سے لپٹی ہوئی، یوں علی کے ہاتھ پہ خیبر کا در لشکر سمیت، یوں
علی کے ہاتھ پہ خیبر کا در لشکر سمیت. اور بہت خاص توجہ شعر کے لیے، درود پڑھیں پر محمد وآل محمد. خاص توجہ، ایک اور درود پڑھیں پر محمد وآل محمد. کہ سو گئے کس شان سے تیغوں کے سائے میں علی، سو گئے کس شان سے تیغوں کے سائے میں علی. دوسرا ہوتا تو چل دیتا کہیں بستر سمیت، دوسرا ہوتا تو چل دیتا کہیں بستر سمیت. اور یہ تو کہیے یہ تو کہیے دفعتاً مہار ناقہ چھوڑ دی، یہ تو کہیے دفعتاً مہار ناقہ چھوڑ دی، ورنہ کہہ دیتے علی لے جائے سے قمبر سمیت، ورنہ کہہ. درود پڑھتے رہیں پر محمد والے محمد. یہ تو کہیے دفعتاً مہار ناقہ چھوڑ دی، ورنہ کہہ دیتے علی لے جائے سے قمبر سمیت. اور یہ تو کہیے مرتضیٰ پہ رحم غالب آ گیا. توجہ، یہ تو کہیے مرتضیٰ پہ رحم غالب آ گیا، ورنہ کٹ جاتی زمیں جبریل کے شہ پر سمیت، ورنہ کٹ جاتی زمیں جبریل کے شہ پر سمیت. ایک اور درود پڑھیں پر محمد وآل محمد. اور یہ شعر آخری شعر اس حوالے سے. ایک اور درود پڑھیں پر محمد وآل محمد سرکار سے. کہ ایک طرف لاکھوں کا لشکر سج رہا تھا اسلحے، ایک طرف لاکھوں کا لشکر سج رہا تھا اسلحے، حق پرستوں میں 72 تھے علی اصغر سمیت، حق پرستوں میں 72 تھے علی اصغر سمیت. ایک اور درود پڑھیں پر محمد وآل محمد. حضرات بہت چند لمحے کے لیے بس، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مولانا آنے والے ہیں، اور اس کے بعد محمد علی خان صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روبرو ہوں گے. جناب خدیجہ کے حوالے سے ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کرنے کی آپ سے اجازت چاہوں گا جناب خدیجہ کے حوالے سے، کیونکہ یہ ہم لوگوں کو سعادت ہے کہ ہم ان کے نام سے ایک چینل چلا رہے ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. تو ان کے لیے ایک مطلع اور 2-3 شعر آپ حضرات کی ذوق سماعت کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. درود پڑھیں پر محمد کامل بھائی سماعت فرمائیں. عالم آشکارا ہے خسروی خدیجہ کی، عالم آشکارا ہے خسروی خدیجہ کی ہے خود پیمبر نے رہبری خدیجہ کی ہے خود پیمبر نے رہبری خدیجہ کی. اور شعر حاضر کر رہا ہوں کہ عقد تو بھتیجے کا پڑھ چکے ابو طالب،
عقد تو بھتیجے کا پڑھ چکے ابو طالب، جبرائیل پڑھتے ہیں رخصتی خدیجہ کی، جبرائیل پڑھتے ہیں رخصتی خدیجہ کی۔ اور آخری شعر کہ کہتے تھے حمیرہ سے بات بات پر مرسل، کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ کی، کفر کی علامت۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں بہت ہی ادب سے گزارش کروں گا جناب محمد علی خان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے کلام سے نوازیں، آپ حضرات ایک بلند ترین درود سے ان کا استقبال کریں۔ مسند نشین بزم طہارت ہیں فاطمہ، مسند نشین بزم طہارت ہیں فاطمہ، در یقین تاج شفاعت ہے فاطمہ، در یقین تاج شفاعت ہے فاطمہ، نفس نفیس جسم رسالت ہے فاطمہ، نفس نفیس جسم رسالت ہے فاطمہ، اصل اصول نقل امامت ہے فاطمہ، اصل اصول نقل امامت ہے فاطمہ، شوہر خلیل اصل تو بیٹے وجی ہیں، شوہر خلیل اصل تو بیٹے وجی ہیں، مریم کے ایک آپ کے 11 مسیح ہیں، مریم کے ایک آپ کے 11 مسیح۔ میر انیس صاحب کا ایک سلام بھی پیش کروں گا۔ مدح حیدر کرتے ہیں اہل جفا کے سامنے، مدح حیدر کرتے ہیں اہل جفا کے سامنے، ہم چراغ اپنے جلاتے ہیں ہوا کے سامنے، ہم چراغ اپنے جلاتے ہیں ہوا کے سامنے، یا علی ہم نے کہا اور مشکلیں سب ٹل گئیں، یا علی ہم نے کہا اور مشکلیں سب ٹل گئیں، مشکلیں ٹھہریں گی کیا مشکل کشا کے سامنے، مشکلیں ٹھہریں گی کیا مشکل کشا کے سامنے، اور کوئی دنیا میں نہیں ہے مثل شاہ لافتہ، کوئی دنیا میں نہیں ہے مثل شاہ لافتہ، آزمانا ہو تو دیکھے کوئی آ کے سامنے، آزمانا ہو تو دیکھے کوئی آ کے سامنے، چھوڑ کر نفس خدا کو ہیں طلبگار رضا، چھوڑ کر نفس خدا کو ہیں طلبگار رضا، جانے یہ کس منہ سے آتے ہیں خدا کے سامنے، جانے یہ کس منہ سے آتے ہیں خدا کے سامنے، سب علاج جسم ہے اور یہ دوائے روح ہے، سب علاج جسم ہے اور یہ دوائے روح ہے، سب دوائیں گرد ہیں خاک شفا کے سامنے، سب دوائیں گرد ہیں خاک شفا کے سامنے، باپ پیری میں اٹھاتا ہے جوان بیٹے کی لاش، باپ پیری میں اٹھاتا ہے جوان بیٹے کی لاش، مرحلہ آیا تھا کب یوں انبیاء کے سامنے، مرحلہ آیا تھا کب یوں انبیاء کے سامنے، شرم سے ہو جاتا ہے پانی جگر عباس کا، شرم سے ہو جاتا ہے پانی جگر عباس کا، جب سکینہ کہتی ہے پانی چچا کے سامنے، خون اصغر بن گیا غازہ رخ شبیر کا، خون اصغر بن گیا غازہ رخ شبیر کا، سرخ روح کیا ہوگا کوئی یوں خدا کے سامنے، سرخ روح سوال۔ دیکھا جب باپ کا لاشا تو
سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، شمر نے مارا جو درا، شمر نے مارا جو درا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، جل گیا بھائی کا جھولا، جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، اوڑھ کر سر پہ ردا، کان میں در پہنے ہوئے، اوڑھ کر سر پہ ردا، کان پہ در پہنے ہوئے، سامنے آئی جو رملہ، سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، باپ کا لاشا نہ اٹھا، باپ کا لاشا نہ اٹھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری، قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری، زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا، زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔ محمد علی خان سلامہ جو اپنی پردرد آواز میں نوحہ پیش فرما رہے تھے۔ حضرات، اب بغیر کسی تمہید کے میں حرف التماس لے کے عالی جناب مولانا ڈاکٹر مرزا محمد اشفاق صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ رونق افروز ممبر ہو کر اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ تمامی حضرات سے ایک گزارش ہے کہ آپ بلند ترین درود پاک سے ان کا استقبال کریں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔
مرتبہ سورہ فاتحہ برائی سال ثواب جناب حجت الاسلام علام مصطفیٰ خان صاحب مرحوم اور اللہ مقامات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال يد الظالمين. جو قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ ہے جس میں جناب رب العزت نے بڑی وضاحت سے اس سوال کا جواب دیا ہے جو سوال ہم سے اور آپ سے مسلسل عالم اسلام کے علماء کرتے رہتے ہیں. عوام کی بات تو جانے دی ہے، بڑے بڑے علماء اور لکھنے والے پڑھنے والے کہ امامت کیا ہے. امامت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یعنی عجیب و غریب بات ہے کہ پورا اسلام جو گھول کے پی چکے ہیں امامت ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو سامنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر امامت ہی سمجھ میں آ گئی تو پھر خلافت کے لیے میدان کون سا رہ جائے گا. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. امامت ہی اگر سمجھ میں آ گئی تو پھر بچے گا کیا. اس لحاظ سے کہ بعد وفات پیغمبر سلمان نے، ابوذر نے، مقداد نے، عمار نے، حذیفہ نے، بلال نے جس طریقے سے کوئی کام انجام نہیں دیا اسی طریقے سے سارے کے سارے مہاجرین و انصار جتنے بھی مسلمان تھے ان کی بھی وہی پوزیشن تھی. اور فرمایا آپ امامت سمجھ میں آ گئی تھی تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ بس اب ہمیں ماننا ہے، ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا. تو قرآن مجید میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ بالکل ایک عجیب و غریب قسم کا سوال ہے. اگر آپ غور کیجئے اور تجزیہ کیجئے امامت کیا ہے، امامت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی مسلمان کہے کہ نماز ہماری سمجھ میں نہیں آتی، روزہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، حج ہماری سمجھ میں نہیں آتا، جہاد ہماری سمجھ میں نہیں آتا، قبلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ جملہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جو یہ کہے کہ نہ پڑھنا نہ پڑھنا، عمل کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نماز ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو یہ بتائیے کہ اسلام سے اس کا کئے % تعلق ہے. اور فرمایا آپ نے ہزاروں اور لاکھوں روزہ اور نماز نہ پڑھنے والے اور روزہ نہ رکھنے والے بھی یہ نہیں کہتے کہ روزہ ہماری نہ رکھنے والا یہ نہیں کہتا کہ روزہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، نماز نہ پڑھنے والا یہ نہیں کہتا کہ نماز ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بلکہ جو تارک صوم ہے، جو تارک صلاۃ ہے، وہ اپنے آپ ہی کو الزام دیتا ہے. بہرحال کسی بھی معیار کا انسان ہو وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ ہاں یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے، اپنی اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا. ترک صلاۃ اتنا عظیم گناہ ہے کہ اس کی کوئی حد و انتہا نہیں، لیکن وہ کوئی آرگومنٹ اس کے لیے نہیں لاتا، کوئی دلیل نہیں دیتا کہ میں تو اس لیے نماز نہیں پڑھتا، میں تو اس لیے روزہ نہیں رکھتا. تو کوئی آج تک ایسا نہیں ملا جو کہے کہ نماز ہماری سمجھ میں نہیں آتی، روزہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا.
تو ویسے ہی امامت سمجھ میں نہیں آتی۔ صلوات بھیجیے محمد پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کے دائرے کے اندر کی چیز ہے امامت، قرآن کے دائرے کے باہر کی چیز نہیں ہے، اور مسلمان بغیر قرآن کے نوالا اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ خصوصاً ہم سے اور آپ سے جب گفتگو ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ قرآن میں دکھائیے، ہر مسئلے میں آدمی کہتا ہے قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے۔ اس کی بھی حقیقت اور ریئلٹی کچھ نہیں ہے، یہ فقط ایک دھا ہے، ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رہے بھائی یہ تو بہت قابل آدمی ہے، بہت اتھارٹی ہے، ہم کیا ان سے بات کریں گے، کہہ رہے ہیں قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے۔ رونا تو اسی کا ہے کہ جو قرآن میں دیکھا وہی نہ سمجھ میں آیا۔ صلوات ور محمد و آل محمد۔ فریاد تو ایسی کی ہے کہ جو قرآن نے کہا وہی نہیں سمجھا، وہی سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں امامت کیا ہے، امامت کیا نہیں ہے، جب اتنا زیادہ آپ قرآن کے اوپر اتھارٹی ہیں اور قرآن کو پڑھے ہوئے ہیں اور دیکھے ہوئے ہیں، تو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو، کوئی پرابلم ہو، جب قرآن موجود ہے تو کسی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کسی سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن کا تو چیلنج ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کل فی کتاب مبین، کل کا کل کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کل فی کتاب مبین، کل کا کل کتاب مبین میں موجود ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین سے باہر ہو، تو آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب سب کچھ قرآن کے اندر ہے تو امامت بھی قرآن کے اندر ہی ہوگی، قرآن کے باہر نہیں ہوگی۔ یہ ہے تو کتنے مقامات پر اللہ کے عالم نے امامت کا تذکرہ کیا ہے اور کہاں کہاں لفظ امام آیا ہے۔ یہ آیہ کریمہ وہ ہے کہ جہاں پر بہت وضاحت سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آدمی کی سمجھ میں آ جائے، قرآن بتلانا چاہتا ہے کہ امامت کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم کا امتحان لیا ان کے رب نے کلمات کے ذریعے سے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ اس میں پورے اترے، کامل ہوئے، کامیاب ہوئے۔ ظاہر ہے کہ امتحان میں ابراہیم کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، اس لیے کہ امتحان میں ناکام ہو جانا عیب ہے اور معصوم میں عیب ہوتا نہیں۔ وہ اس امتحان میں پورے اترے تو آواز آئی قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ اب ایک ایک منزل قابل غور ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ امام لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ امام جو بنائے، دیکھیے ایک تو لفظ امام آیا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، تو بنایا جاتا ہے لوگوں کے لیے، مگر لوگ نہیں بناتے ہیں، بناتا اللہ ہے، مانتے لوگ ہیں۔ اور فرمایا آپ نے تمہارے لیے لوگوں کا وہ امام بنانے والے تمہیں۔ پر ادھر امامت کی بات آئی اور جناب ابراہیم نے فوراً درخواست دے دی، قال من ذریتی، اللہ کے عالم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پالنے والے میری اولاد، میری نسل، میری ذریت، یعنی یہ کہ یہ اعزاز، یہ منصب جو عطا ہو رہا ہے یہ میری ذات تک محدود ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اس کے پہلے بہت کچھ مل چکا ہے ابراہیم کو، مگر ذریت یاد نہ آئی، نبوت ملی ذریت یاد نہ آئی، رسالت ملی ذریت یاد نہ آئی، خلت ملی ذریت کا خیال نہ آیا۔ ادھر امامت کی بات آئی، ادھر ذریت یاد آئی، پتہ چلا امامت کا تعلق ذریت سے ہے، ذریت کا تعلق امامت سے۔ صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ من ذریتی، تو اب دیکھیے قرآن کو قیامت تک کے لیے جانا ہے، آفاقی پیغام ہے، کسی دور اور کسی عہد اور کسی زمانے کے لیے نہیں ہے، لہذا نہ ہاں میں جواب آیا نہ نہیں میں جواب آیا۔ ذات واجب نے ایک کلیہ بیان کیا اور فرمایا آپ نے
قال لا ینال ایدی الظالمین، علامت بیان کی قرآن نے، پہچان بیان کی، قال لا ینال ایدی الظالمین۔ جب جناب ابراہیم نے درخواست دی کہ پالنے والے میری ذریت، میری نسل، تو آواز آئی قال لا ینال ایدی الظالمین، ابراہیم ہمارا عہدہ کبھی ظالم کو نہیں ملے گا۔ قیامت تک کی پہچان بتا دی کہ جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں ہے، جہاں امامت ہے وہاں ظلم نہیں۔ قرآن نے بتایا کہ امامت ایک منصب جلیلہ ہے، ایک عظیم عہدہ ہے، اسے اللہ کے عالم عطا فرماتا ہے، جو اللہ کے اختیار میں ہے، جو اللہ کے کنٹرول میں ہے، جو اللہ کے قبضے میں۔ یہ بات ابتدا سے لے کے انتہا تک قرآن مجید میں ہے۔ بار بار قرآن نے اس بات کا اعلان کیا کہ نبوت اللہ عطا کرتا ہے، رسالت اللہ عطا کرتا ہے، امامت اللہ عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ علم اللہ عطا کرتا ہے، حکمت اللہ عطا کرتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں صاحبان ایمان میں منتخب کیا۔ مومنوں میں گنا جائے گا، عوام میں نہیں گنا جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور فرمایا آپ نے وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ جناب سلیمان نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے پرندوں کی زبان تعلیم کی، پرندوں کی بولی عطا کی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، یہ ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے، اپنا بیان ہے، خود جناب سلیمان کہہ رہے ہیں کہ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر شے میں سے کچھ نہ کچھ دیا۔ حصہ رسدی کا معاملہ ہے، یہ سلیمان خود کہہ رہے ہیں، تو انہیں کچھ ملا اور لی وہ ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو ہم نے امام مبین کے اندر جمع کر دیا۔ آپ دیکھیے یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ لفظ امام آیا، کس شان سے آیا؟ قلب قرآن میں 36واں سورہ، سورہ یاسین، قلب قرآن، اور اس کی یہ آیت وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ امامت اور امام کا معاملہ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو بتائیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ کون ہے، کس کا تذکرہ ہے؟ صحابہ کے بھرے مجمع میں مسجد میں کس کی طرف اشارہ کر کے کہا؟ جب بار بار لوگ اٹھ کے پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد توریت ہے، کیا امام مبین سے مراد زبور ہے، کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے، کیا امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ یہ سوالات پہلے ہوئے، لوگ اٹھ کے سوال کرتے رہے، سرور کائنات جواب دیتے رہے نہیں۔ ظاہر ہے کہ سوال کرنے والوں میں مہاجرین تھے، انصار تھے، مکے والے تھے، مدینے والے تھے، یہی گیدرنگ ہوتی تھی نا مسجد النبی میں، یہی مجمع ہوتا تھا نا۔ تو ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ کسی نے کہا کہ کیا امام مبین سے مراد توریت ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں۔ کسی نے کہا کیا امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ قرآن جب آ چکا تھا تو پہلے آپ کو قرآن کے لیے پوچھنا چاہیے تھا، ادھر کہاں دوڑ گئے آپ؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بھئی عقل پہلے تو یہی ٹھوکر کھاتی ہے کہ جب قرآن آ چکا تو اب پہلے آپ توریت کو پوچھ رہے ہیں، انجیل کو پوچھ رہے ہیں۔ چلیے وہ بات آئی گئی ہو گئی، اب آخر میں آپ پوچھ رہے ہیں کیا امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا نہیں۔
تو یہ پوچھنے والے اصحاب رسول ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، مکے والے ہیں، مدینے والے ہیں، تاریخ کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو صحابہ طے کر لیں وہ صحیح ہو۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس صحابہ کا درجہ و مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ تو 3 چیزوں کے لیے صحابہ نے سوال کیا اور معاملے کو رسول اللہ نے ریجیکٹ کر دیا اور کاٹ دیا، کہا نہیں اس سے مراد توریت نہیں ہے۔ وہ توریت سمجھ رہے تھے، رسول نے بتایا توریت نہیں ہے۔ وہ انجیل سمجھ رہے تھے، رسول نے کہا انجیل نہیں ہے۔ وہ قرآن کے بارے میں سوچ رہے تھے، پیغمبر نے کہا کہ قرآن نہیں ہے۔ اتنے میں دروازہ مسجد سے علی آتے ہوئے نظر آئے، کہا ادھر دیکھو، وہ جو دروازہ مسجد سے مسجد میں داخل ہو رہا ہے وہ امام مبین ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے میرا خیال یہ ہے، اب اس کو کیا کوئی سوء ظن خیال کرے اور سوچے جو کچھ بھی ہو، کہ شاید امامت اسی لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ داخل مسجد ہونے والے علی ابن ابی طالب تھے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ یہ قضیہ عالم اسلام میں روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ کی حیات طیبہ سے، پیغمبر کی زندگی سے یہ قصہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ فضائل کو روکنا چاہتے تھے کہ ان تک پہنچ جائیں، ان تک پہنچ جائیں، ان تک پہنچ جائیں۔ اور فرمایا آپ نے جہاں علی کا معاملہ آیا وہاں روکنے کی کوششیں ہوتی تھیں۔ جب پرندہ بھنا ہوا رکھا تھا رسول اللہ کے سامنے تو انس کی یہی کوشش تھی۔ انس نے یہی کہا، پہلے جب علی آئے 3 مرتبہ پلٹا دیا کہ رسول اللہ مصروف ہیں۔ جب امیر المومنین کی آواز بلند ہوئی تو معاملہ آگے بڑھا۔ تو بعد میں جب پوچھا گیا انس سے کہ بھئی کیا بات ہے، تو انس نے کہا کہ میں چاہتا تو کہ میرے قبیلے والا آ جائے۔ اور فرمایا آپ نے اس لیے کہ رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس کو بھیج جسے تو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ آ کے اس طعام میں شریک ہو۔ تو پیغمبر کی دعا تو یہ تھی کہ یا اللہ تو اسے بھیج جسے تو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ جب معاملہ کھل کے سامنے آیا تو جسے رسول سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اسی کو اللہ بھی سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ واقعہ آپ کے علم میں، مگر یہ انس کی کوشش یہی تھی کسی صورت سے علی کو پلٹا دیا جائے، کسی صورت سے علی کو پلٹا دیا جائے، کسی صورت سے علی کو پلٹا دیا جائے۔ تو 3 مرتبہ تو خاموش رہے، اور 4تھی مرتبہ جب اس نے اس بات کی کوشش کی، جو گیٹ کیپر بنے بیٹھے رہتے تھے، تو علی کی آواز بلند ہو گئی کہ آخر کیوں روک رہے ہو، کیا بات ہے؟ اور جب علی کی آواز بلند ہوئی تو ادھر رسول نے سنا، تو رسول نے کہا یا علی آؤ، کیا بات ہے؟ میں تو دیر سے انتظار کر رہا ہوں، ابھی تو آپ دعا کر رہے تھے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انتظار کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو تمام کی تمام چیزیں ہیں، اور فرمایا آپ نے اس کا مطلب یہ کہ قبولیت دعا کا علم تو پہلے ہی سے پیغمبر کو تھا۔ تو بس یہ معاملہ ہے، جہاں سے علی کا معاملہ آیا وہاں سے ملت ناسمجھ ہو جاتی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ خداوند عالم درجات عالی کرے جناب ادیب الہندی علی اللہ مقامہ کے، کہ انہوں نے امامت کے سلسلے میں اور امامت کے دفاع کے سلسلے میں ایسی مضبوط اور ایسی مستحکم کتاب لکھی، اور فرمایا آپ نے یہ جواب بن گئی اس کتاب کا جو امامت کے معاملے کو دبانا چاہتی تھی۔
علی کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، جتنا دنیا دبانا چاہتی ہے اتنا ہی ابھر کے سامنے آ جاتا ہے سارے زمانے، اس لیے کہ اس کے پہلے انقلاب ایران کے بعد جو کتابیں لکھی گئیں اردو میں یہیں لکھنؤ سے، اولین دور کے مسلمانوں کی دو متضاد تصویریں ابوالحسن علی ندوی نے لکھی، وہ فی الجملہ وہ مختصر تھی، جیسے ایک رسالہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد مولانا محمد منظور نعمانی نے انقلاب ایران شیعت و امام خمینی کتاب لکھی، اور وہ مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو کے سعودی عربیہ سے بٹی، اور فرمایا آپ نے انگریزی ہے، بنگلہ ہے، اور مختلف زبانوں میں، تو بہت زیادہ اس کو پھیلایا گیا۔ اس میں بہت بڑھا چڑھا کے اس چیپٹر کو لکھا گیا ہے کہ امامت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، امامت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، امامت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو امامت والوں کے خیالات الگ ہیں، امامت والوں کے نظریات الگ ہیں، امامت والوں کے فیصلے جو ہیں وہ مطابق قرآن ہوتے ہیں اور مطابق حدیث ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا ہے، ان کی اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی، مگر جو سلسلہ خلافت ہے اس میں اپنی فکر ہے، اپنا نظریہ ہے، اور ساری کی ساری تحریریں اور کتابیں آپ کے سامنے ہیں۔ وہاں یہ ہے کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ جو قانون اللہ نافذ کر رہا ہے قرآن شریف میں، یہ جو رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اس پر عمل کیا جائے گا، یہ پریکٹس میں وہ چیز آئے گی جو رسول نے بتائی ہے، جو خدا نے بتائی ہے، وہ نہیں ہے۔ جو دعویٰ خلافت کر رہا ہے وہ اگرچہ کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہی کھلا ہوا بیان دے رہا ہے، مگر یہ مولانا اور یہ عالم جو کتاب لکھ رہے ہیں یا جو جس موضوع کو بھی قلم اٹھا رہے ہیں اور درج کر رہے ہیں، وہ ان کے قول کو آرگومنٹ بنا رہے ہیں بڑے زور و شور کے ساتھ، اور فرمایا آپ نے ان کے قول کو دلیل بنا رہے ہیں، قرآن کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ چنانچہ اسی میں یہ چیز ہے جو 50 چیزیں، اسی میں سے ایک چیز جو یہ ہے جس چیز کو کنسیڈر کیا گیا اور مانا گیا، اس ذیل میں جو میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ کہ مفضول کو افضل پر ترجیح دی جا سکتی ہے، اور فرمایا آپ نے تو اس کے لیے آرگومنٹ کیا ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے، یہ بات کیسے ثابت ہوئی کہ مفضول کو افضل کے اوپر۔ اب دیکھیے خلافت امامت کے نظریات میں جو ڈفرینسز ہیں، جو اختلافات ہیں، اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ہیں تو 50 چیزیں، لیکن یہ کہ تو قرآن میں تو یہ چیز کہیں نہ ملے گی، اول سے لے کے آخر تک قرآن تو بالکل اس چیز کے خلاف ہے، اور قرآن تو تھرو آؤٹ اینٹی ہے اس کے، کہ مفضول کو انفیریئر کو سپیریئر پر پریفرنس دیا جائے، مفضول کو افضل پر ترجیح دی جائے۔ اب ادھر آ جائیے تو بہت سے معاملات ہیں، مثلا ایک معاملہ اس طریقے کا ہوا خلافت ثانیہ میں، دوسری خلافت میں، کہ اس میں 3 نام ایسوں کے ہیں، مثلا جو مہاجرین اولین میں ہیں، جو مہاجرین میں ہیں، جو مکے والوں میں ہیں، تو مسلمانوں میں سب سے بڑا اسٹیٹس اور سب سے بڑا جو مرتبہ ہے صحابہ میں، وہ مہاجرین کا مرتبہ ہے، یعنی جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے۔ انصار کی وہ حیثیت نہیں ہے جو مکے والوں کی ہجرت ہے، جو ہجرت والے ہیں، جو ہجرت کر کے آئے ہیں مکے سے مدینے، تو حیثیت اور مرتبے کے اعتبار سے ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کتاب میں 3 مہاجرین کے نام لکھے اور 3 بعد والوں کے نام لکھے، جن کا وہ اسٹیٹس نہیں تھا، جن کی وہ حیثیت نہیں تھی، جن کا وہ مرتبہ نہیں تھا۔
تو گورنری کا معاملہ درپیش تھا. تو دوسری خلافت کے ذیل میں یہ ہے کہ انہوں نے اپائنٹ کیا ان 3 کو جو کمزور تھے، جو انفیریئر تھے، جو مہاجرین والا اسٹیٹس جن کا نہیں تھا، جو مکے والے نہیں تھے. تو انہوں نے اپائنٹ کیا گورنروں کو ان کو، اور وہ جو مہاجرین تھے جس میں سعد ابن ابی وقاص کا بھی نام ہے اور بھی 2 نام ہیں، کہ ان کو نہیں اپائنٹ کیا بحیثیت گورنر کے، ان کو اپائنٹ کیا. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مفضول اور افضل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرورت کے لحاظ سے مفضول کو بھی عہدہ دیا جا سکتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو قرآن کی تو کوئی سپورٹ اس چیز کو مل نہیں سکتی. اور فرمایا آپ نے تو چونکہ انہوں نے معین کر دیا، لہذا ان کے اس عمل کو آرگومنٹ بنایا جا رہا ہے. اور فرمایا آپ نے خلافت کی لائٹ میں اور عام انسان کے فیصلے کی روشنی کو جو دین سمجھے وہ خلافت ہے، جو اللہ کی مرضی پر عمل کرے وہ امامت ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اب آپ آئیے، بڑا دلچسپ قضیہ ہے. ایز اے ہول ایک نظر ڈالیے قرآن شریف کے اوپر، سب کو سمیٹ کے. اس طرح کی آیتیں بھی ہیں اور الگ الگ جو معاملات درپیش ہوئے ہیں اس طرح کے قصے بھی ہیں. تو اس میں دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن 1% بھی کیا اس بات کو پسند کرتا ہے یا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مفضول کو ترجیح دی جائے افضل پر؟ ایز اے ہول کی صورتحال تو یہ ہے کہ پوری بشریت اور پوری انسانیت کے لیے قرآن کا ججمنٹ اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے تم کو مرد اور عورت کے ذریعے سے پیدا کیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ. یا ایھا الناس، اے لوگو. جیسے آپ کسی بڑے مجمع میں ایڈریس کر رہے ہیں، اسٹیج پہ آ کے کہیں کہ حضرات، تو اس سے نہ شیعہ مراد ہے، نہ سنی مراد ہے، نہ یہودی مراد ہے، نہ عیسائی مراد ہے، نہ امریکن مراد ہے، نہ انڈین مراد ہے، نہ ایرانی مراد ہے، نہ عراقی مراد ہے. 1 کروڑ آدمی ہیں تو یہ حضرات جو ہے یہ حاوی ہو جائے گا 1 کروڑ کے اوپر. ویسے ہی قرآن کا یا ایھا الناس پوری کائنات کو سمیٹ لے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. آپ نے تو فرما رہے ہیں یہ ہے بلاغت قرآن. اور کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں قرآن نے اس طریقے سے ذکر کیا، سب کو سمیٹ لیا. داڑھی والوں کی اور نمازیوں کی اور مسلمانوں کی بات نہیں ہے. مسلمانوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، انٹائر ہیومینٹی سے کہا جا رہا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. پیغمبر سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، سب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، کسی گروپ کے لیے رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں. تو اب آپ دیکھیے یا ایھا الناس، اے لوگو، اور پوری بشریت کی بات، پورا معاملہ جو ہے اس میں ساری انسانیت کی کہانی ہے، کوئی الگ نہیں ہو سکتا. ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے ذریعے سے پیدا کیا. انا خلقناکم ذکر و انثیٰ وجعلناکم شعوبا و قبائل. تم میں گروہ قرار دیے، قبیلے قرار دیے، جماعتیں قرار دی. لتعارفوا، جس کا یہ مقصد ہے کہ تم پہچانے جا سکو. اب دیکھیں قرآن آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو، تمہارا تعارف ہو سکے. ایک اجنبی گزرتا ہے، کوئی کہتا ہے ایرانی ہے، کوئی کہتا ہے افغانی ہے، کوئی کہتا ہے ہندوستانی ہے، کوئی کہتا ہے پاکستانی ہے، کوئی کسی کو سمجھتا ہے لندن سے آیا ہے، کوئی سمجھتا ہے امریکہ سے آتا ہے، افریقہ سے آیا ہے. یہ پہچانا جا رہا ہے. یہ رنگ جو بدلے ہوئے ہیں اور یہ چہرے جو بدلے ہوئے ہیں یہ پہچان کے لیے ہیں.
یہ شناخت کے لیے ہیں. اب پتے کی بات یہ بیان ہوتی ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور فرمایا آپ نے تب ایک آدمی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے تو امامت کے اعتبار سے جو سپیریئر ہے، جو اعلیٰ ہے، جو افضل ہے، امامت والے اسی کو مانیں گے جو سب سے زیادہ متقی ہوگا. مگر خلافت میں یہ معاملہ ہو گیا کہ متقی کی شرط نہیں ہے. اگر ایڈمنسٹریٹر اچھا ہے اور فاسق ہے تو ہم اس کو اپائنٹ کر دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اور فرمایا آپ نے اس کی فکر الگ ہے، امامت کی فکر الگ ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ احترام والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. خداوند عالم نے علم کا تذکرہ کیا، خداوند عالم نے حکمت کا تذکرہ کیا، قرآن نے ایمان کا تذکرہ کیا، قرآن نے تقوی کا تذکرہ کیا، قرآن نے علم کو فضیلت قرار دیا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے کہ جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں. جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں. اس میں تذکر ہے، اس میں درس ہے صاحبان عقل کے لیے. یہ باتیں عقل مندوں کی سمجھ میں آتی ہیں، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. اسلام صاحبان عقل کے واسطے ہے. تو علم کو فضیلت دی. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. سپریم کورٹ کی جیسے رولنگ ہوتی ہے نا، جیسے آخری فیصلہ وہ ہے لا یستوون. یا مومن و فاسق یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو قرآن نے ایمان کو معیار قرار دیا، قرآن نے تقوی کو معیار قرار دیا، قرآن نے علم کو معیار قرار دیا. پورے نظام خلافت میں کہیں پر بھی ڈھونڈ کے آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو معیار قرار دیجئے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ میں اس لیے نہیں آتا، آپ کی سمجھ میں امامت اس لیے نہیں آتی کہ آپ کے یہاں فضیلت کا کوئی کنسیڈریشن ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اسی میں ہم چوٹ کھا جاتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہمارے بچے اور ہمارے نوجوانوں ہم حیران ہو کے کہتے ہیں کہ اتنی آیتیں حضرت علی کے لیے ہیں، اتنی حدیثیں حضرت علی کے لیے ہیں، ایسی زندگی ایسی زندگی. آپ 1,00,000 فضائل پیش کر دیجئے، وہاں فضائل کا کوئی کنسیڈریشن ہو ہی نہیں رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. کا کوئی شمار ہی نہیں. جیسے کوئی امتحان ہو، کوئی انٹرویو ہو، مثال کے طور پر کوئی پیپر ہو تو اس میں کوئی کنڈیشن ہی نہ ہو جب آپ 10 سندیں اپنی اس میں دکھا رہے ہیں، کبھی یہ نہیں آپ سے پوچھا جا رہا ہے. کوئی ایسا معاملہ ہے جو ہو تو پھر آپ کہیے ہم نے تو اتنی ڈگریاں ہمارے پاس ہیں، یہ ہم نے امتحان پاس کیا اور یہ زبان ہمیں آتی ہے. ان کا یہاں زبان کا سوال نہیں ہے، یہاں ڈگریوں کا سوال نہیں ہے. تو سوال یہ کہ اگر خلافت علم کے اوپر، حکمت کے اوپر، تقوی کے اوپر، ایمان کے اوپر، طہارت کے اوپر، دیانت کے اوپر، صداقت کے اوپر، امانت کے اوپر دی جا رہی ہوتی تو علی نظروں میں آتے. علی کے 1,00,000 فضائل ایک طرف، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جانا دوسری طرف.
صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ امامت کی جو شان ہے اور امامت کی جو عظمت ہے اور امامت کا جو وقار ہے اور امامت کی جو جلالت ہے وہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ اس کوچے میں گزرے ہی نہیں، ادھر سے آپ راستہ چلے ہی نہیں۔ چنانچہ خلافت میں کوئی علم کی شرط نہیں ہے، کوئی تقوی کی شرط نہیں ہے، کوئی طہارت کی شرط نہیں ہے۔ تاریخ شاہد ہے کیسے کیسے لوگوں کو خلیفۃ المسلمین کہا گیا، تاریخ شاہد ہے کیسے کیسے لوگوں کو امیر المومنین لکھا گیا اور کہا گیا۔ وہ کتابیں آج تک موجود ہیں۔ تو جب ترک صلاۃ سے اور شرب خمر سے اور ان چیزوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اور فرمایا آپ نے، اور وہ خلیفۃ المسلمین کہے جا رہے ہیں اور امیر المومنین کہے جا رہے ہیں، جب سیرت کا اور کردار کا اور عمل کا کوئی کنسیڈریشن ہے ہی نہیں کہ جس کو چاہے مان لیجئے۔ اور فرمایا آپ نے، چنانچہ یہ بات یہاں تک ہے کہ یزید کے باپ نے جو دلیل دی تھی، یزید کے لیے جو دلیل لوگوں کے سامنے رکھی تھی وہ یہی تھی، سمجھے آپ، کہ انتظام اچھا کر لے گا یزید۔ اور فرمایا آپ نے، ایڈمنسٹریشن کی بنیاد پر میں چاہتا ہوں کہ اس کا سمجھا بوجھا معاملہ ہے، لہذا یہ بنے۔ جب کچھ لوگوں نے اختلاف کیا یا اعتراض کیا کہ جو آپ بنا رہے ہیں ان کو تو کیسے بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ایسا بھی ہوا، ایسا بھی لوگوں نے کہا، تو اس نے کہا تو مطلب یہ کہ کردار کی ضرورت نہیں ہے، سیرت کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، حیات کی ضرورت نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن اچھا ہے۔ کہ جتنا اچھا ایڈمنسٹریشن کیا وہ سب نے دیکھ ہی لیا، اس کے لیے کہنے ہی کیا ہے۔ تو یہ خلافت کا راستہ ہے۔ تو جب خلافت کے راستے سے اسلام چلا تو اسے یزید ملا، جب امامت کے راستے سے اسلام چلا تو اسے حسین ملے، جنہوں نے صبح قیامت تک کے لیے اسلام کو بچا لیا، صبح قیامت تک کے لیے دین کو بچا لیا۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ امامت خود ایک معجزہ ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، پر حضرت نے جوابات دیے اس کے، تو جوابات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امامت تو خود ہی معجزہ ہے، اس لحاظ سے کہ آپ دیکھیں معجزے کی ڈیفینیشن یہ ہے اور معجزے کی تعریف یہ ہے کہ معجزہ وہی ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ معجزے کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو اس میں اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ جملہ جو ہے یہ الٹ جاتا ہے انہی کے اوپر۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، الظاہر وہ ایک آبجیکشن کر رہے ہیں۔ آپ مذہبی آدمی ہیں، آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ سے ایک شخص کہہ رہا ہے جناب معجزہ میری سمجھ میں نہیں آتا، بظاہر وہ آبجیکشن کر رہا ہے، بظاہر وہ اعتراض کر رہا ہے، مگر وہ غلط سمجھ رہا ہے، وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ معجزہ میری سمجھ میں نہیں آتا، تو اس سے کہیے کہ معجزہ تو ہے ہی وہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس کا معاملہ کیا ہے کہ معجزہ وہ ہے جو نہ سمجھ میں آئے نہ پکڑ میں آئے، ورنہ معجزہ نہیں ہے۔ دیکھیے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یہ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو معجزے دے کے بھیجا۔ تو اب یہ تو سورہ حدید میں اور اللہ کا قول ہے، تو قرآن کی بات جو ہے تو اس میں تو چون و چرا اور کوئی بحث ہو نہیں سکتی۔ تو اس ٹکڑے کو آپ یاد رکھیے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزہ دے کے بھیجا۔ اب دنیا کے حساب سے سمجھیے، جو کاپی ہو جائے وہ معجزہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔
اور خدا کے بنائے ہوئے میں اور بندے کے بنائے ہوئے میں یہی فرق ہے۔ آدمیوں کا بنایا ہوا بڑے سے بڑا جہاز یا کوئی بھی اسلحہ یا کوئی بھی چیز، ایسی چیز جس کے لیے جرمنی دعویٰ کرے، کینیڈا دعویٰ کرے، امریکہ دعویٰ کرے کہ ہم نے ایسا جہاز بنایا ہے، ہم نے ایسا ہیلی کاپٹر بنایا ہے جیسا دنیا میں کوئی بنا نہیں سکتا، لیکن کسی ملک نے اس کو اریسٹ کر کے اور اس کی ٹیکنیک کو پوری طرح سمجھ کے اس کی کاپی کر کے ویسے ہی بنا لیا۔ بہت کچھ ایران نے بنا لیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ملک نے دعویٰ کیا تھا کہ ایسا کوئی بنا نہیں سکتا، جس نے بنایا اس نے پیش کر دیا، تو اس کا مطلب یہ تم فیل ہو گئے یہ کہنے میں کہ ایسا کوئی بیان بنا نہیں سکتا۔ تو کیا تم و اللہ ایک ہی ایسا ہے؟ تو جس کی کاپی نہ ہو سکے وہ معجزہ ہے۔ اب کوئی عصا کو اژدہا بنا کے دکھائے، کوئی سورج کو پلٹا کے دکھائے، کوئی چاند کو دو کر کے دکھائے، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اصل میں ہر چیز کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک ڈھب ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ تو معجزے کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے، نہ سمجھ میں آئے نہ پکڑ میں آئے، نہ ساری دنیا مل کے موسیٰ کے ہاتھ میں جو عصا تھا ویسا عصا بنا سکتی ہے، یہ تو سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ اب پکڑ میں کیسے نہ آئے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ اٹھا کے کوئی زمین پر ڈال دے تو وہ اژدہا بن جائے۔ سمجھ میں بھی اسی کی آتا ہے جو صاحب معجزہ ہے، پکڑ میں بھی اسی کی آتا ہے جو صاحب معجزہ ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو معجزے کی تعریف یہی ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ میں کہہ رہا ہوں خود امامت معجزہ ہے، اور امامت نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بھی معجزہ ہیں۔ آپ آج کے دور میں پڑھے لکھے زمانے میں دنیا جس ترقی کی منزل پر پہنچ چکی ہے، اس کے باوجود آپ اس پر غور کیجئے اور سوچئے، جبکہ ہمارا مذہب اس کو سپورٹ کرتا ہے، شیعیت اور اثنا عشریت اس کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن وہی کہتا ہے، رسول اللہ نے علم کے لیے وہی ارشاد فرمایا، ائمہ معصومین نے اس کو سپورٹ کیا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ قرآن نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور آمد و رفت روز و شب میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو قرآن تو مسلسل دعوت دے رہا ہے کہ نشانیاں ہیں، قرآن تو علم کا فیور کر رہا ہے، قرآن تو حکمت کی تعریف کر رہا ہے۔ تو حضرت سے ایک شخص نے سوال کیا، اب یہ جوابات ان کے لیے ہیں جو کہتے ہیں کہ امامت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ امامت اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ جیسے یہاں 12 ہیں ویسا ایک نصیب نہیں ہوا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وقت نہ ہو جائے، بہرحال وہ حضرت سے ایک شخص نے سوال کیا کہ فرزند رسول ہم امام کو کیسے پہچانیں؟ دیکھیے سوال بہت صحیح اور بہت اچھا سوال ہے، اس لیے کہ خلاق عالم نے انبیاء کو اور مرسلین کو اور ائمہ کو اور ہادیوں کو لباس بشری میں بھیجا، پیکر بشری میں بھیجا۔ نبوت و امامت و رسالت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے آپ نے کوئی خواب دیکھ لیا یا ایک بجلی چمکی یا اس طریقے کی ایک نور کی لہر آئی، ایسا نہیں ہے۔ معلم بنا کے بھیجا، مدرس بنا کے بھیجا، ان کے اسوہ حسنہ کو سمجھو، ان کو دیکھتے جاؤ، اپنی سیرت کو سنوارتے جاؤ۔ یہ ہے امامت، یہ ہے رسالت۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پہچان ہونا چاہیے، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، شناخت ہونا چاہیے، ورنہ فرق کیسے کیا جائے گا؟ جب سب ملتے جلتے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر تو سمجھ میں کیسے آئے کہ نبی کون ہے؟ کوئی اٹھ کے دعویٰ کر دے میں نبی ہوں
تو دعوے کو رد کرنے کے لیے بھی تو دلیل ہونا چاہیے، اسی لیے کہا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو معجزے دے کے بھیجا، معجزے دے کے بھیجا، یہ اسی لیے کہا کہ جو تم سب سے بن نہ پڑے وہ کر کے دکھا دے۔ لوہا تمہارے ہاتھ میں، سارے مل کے بھی اگر لوہے کو دبانا چاہیں تو دبا نہیں سکتے، اور داؤد کے ہاتھ میں لوہا آیا اور موم ہو گیا۔ تو معجزہ پہچانوانے کے لیے ہے کہ یہ ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہے، ہمارا نمائندہ ہے۔ تو بات صحیح ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ساتویں امام علیہ السلام نے، جب اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ امام کو ہم پہچانے کیسے، تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں امام کی پہچانیں ہیں۔ اب آپ فقط اس پر غور کیجئے، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جو باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی ہیں اور جو کتاب کے اندر موجود ہیں ان کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ انتہائی مطابق عقل ہیں، اور ناممکن ہے کہ کائنات میں کوئی ویسا ہو۔ ان دونوں چیزوں کو آپ جمع کرنے کی کوشش کیجئے، یہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، پہلی بات سنیے، ساتویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں امام کی پہچانیں ہیں، امام کو پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ اسی سوال کا جواب ہے جو امامت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ساتویں امام علیہ السلام نے کہ امام وہ ہوتا ہے جو ہر سوال کا جواب دے۔ غور کیجئے گا، امام وہ ہوتا ہے جو ہر سوال کا جواب دے۔ میں ساری دنیا کو دعوت دے رہا ہوں اور آپ کی فکر کو دعوت دے رہا ہوں کہ کیا آج دنیا میں کوئی ایک ایسا ممکن ہے جو ہر سوال کا جواب دے؟ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ کسی ملک میں، کسی یونیورسٹی میں، کہیں کا کوئی اسکالر، کوئی ذہن میں ہے جو ہر سوال کا جواب دے؟ غیر مشروط انکنڈیشنل پہ سوال تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بڑا چھوٹا، زمین کے لیے، قبر کے لیے نہیں، حشر کے لیے نہیں، نشر کے لیے، نماز روزے کے لیے نہیں، ستاروں کے لیے، چاند کے لیے، سورج کے لیے۔ فرض کیجئے ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، وہ کہے حضور یہ بتائیے میری جیب میں کتنی رقم ہے؟ تو عام حالات میں وہ پڑھے لکھے مجمع میں لوگ کہیں گے ارے کیا تم بیوقوفی کی حماقت کی بات کر رہے ہو، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ یہ کوئی سوال ہے؟ کوئی تمہیں بات پوچھنا ہے تو پوچھو، یہ کیا ہے؟ تو سب اس کی مخالفت کریں گے، لیکن اس سوال کے بعد آپ مخالفت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو ہر سوال کا جواب دے، تو جہاں نو آیا وہاں امامت نہیں رہی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آج کی دنیا میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو ہر سوال کا جواب دے۔ 50 زبانوں کا جاننے والا، ہزاروں چیزوں کا پڑھا ہوا، لاکھوں ڈگریاں رکھے ہوئے، لیکن ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا آپ نے، اچھا آپ کا دل کیا چاہتا ہے یہ بتائیے، امام کے متعلق آپ کا تصور کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اب یہ میں شیعوں کی سائیکالوجی کی بات کر رہا ہوں جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اس چیز سے آپ کنونس ہو جائیں، یا آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، یا آپ کسی کو کنونس کرنے کی کوشش کریں؟ اگر امام تشریف لے آئیں اور کہیں کے اوپر کوئی تشریف فرما ہوں، حضرت کوئی بھی امام ائمہ اثنا عشر میں سے، جناب امیر ہوں یا امام نہم ہوں یا امام دوم ہوں، اور فرمایا آپ نے انہوں نے نماز پڑھائی ہو، غیر میں اور امام میں فرق کیا ہے؟ ایک عالم دین آئے، عالم زمانہ آئے، آقا سیستانی آئے، انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی، بہت بڑا مجمع ہوا، ان کا یہ تو عالم وقت ہے، کہاں بے شک تمام مومنین جمع ہوئے، تمام علماء جمع ہوئے، اور مصلی پر نماز ختم کر کے بیٹھے ہی تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو 8th کلاس میں پڑھتا تھا کسی اسکول میں، وہ ایک ہندی کی کتاب لیے ہوئے قریب آ گیا مصلی کے، اور اس نے کہا ہم جناب سے ذرا سا یہ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے گھر میں بتایا گیا بہت بڑے عالم آئے ہیں، تو جتنے ہوں گے سب اس کی جان کو آ رہے ہیں، ارے ہٹاؤ ہٹاؤ، یہ کون، یہ کس کا بچہ ہے، کیا بے ادبی ہے، یہ یہاں مصلی تک کیسے آ گیا، جناب کیا جانے ہندی؟ تو ہندی نہ جان کے عالم عالم رہ جائے گا، نہ جان کے امام امام نہ رہ جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر امام سے کوئی شخص انگریزی میں آ کے گفتگو شروع کرے یا بنگلہ میں گفتگو شروع کرے تو کیا آپ اس کو یہ ٹوکنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہماری امامت کس قسم کی ہے، کہ ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ مولا کیا جانے بنگلہ، مولا کیا جانے پنجابی، جہاں مولا ہے وہاں نہیں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہاں سلونی کا جواب پیدا ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بارگاہ رب العزت سے علم لے کے آتا ہے وہی ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ جناب عیسیٰ نے جواب دیا جب یہودیوں نے بڑھ کے اعتراض کیا تو عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ جو اللہ کا بھیجا ہوا ہادی ہوتا ہے وہ آغوش مادر میں کلام کرتا ہے، کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری بات، حضرت نے ارشاد فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو جواب دے اگرچہ کہ اس سے سوال نہ بھی کیا جائے۔ اب آپ دیکھیے بات کتنی سخت ہے، امپاسبل، ناممکن، بڑے سے بڑا کوئی اسکالر ہو، اگر ہمارے یہاں کتابیں اور تاریخیں واقعات سے بھری پڑی ہیں جو ائمہ معصومین نے جوابات دی ہیں، جاہلوں کی سمجھ میں کیا خاک آئے گا کہ امامت کیا ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ امام وہ ہوتا ہے جو جواب دے اگرچہ کہ اس سے سوال نہ بھی کیا جائے۔ کیا ایسی کوئی سوسائٹی یا کمیٹی یا ایسی کوئی شکل دنیا میں کہیں ہے کہ جہاں یہ طے ہوا ہو کہ ہم جواب مانگیں گے، سوال نہیں کریں گے؟ ازل سے لے کے آج تک ایسا ہوا؟ آپ بتائیے۔ ناممکن، سب کہیں گے ناممکن ناممکن، واہمہ کہیں یا غلطی کہیں یا جو کچھ بھی کہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتا، تو ہاں آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم نے تو منظر دیکھے ہیں۔ امامت کی شان یہ ہے، انی جاعلک للناس اماما، امام وہ ہوتا ہے جو جواب دے اگرچہ کہ اس سے سوال نہ بھی کیا جائے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ہمارے نویں امام، اللہ اللہ، 25 برس کی عمر میں جنہیں زہر دے دیا گیا، حضرت تشریف فرما ہیں، چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسے میں دروازے پہ ایک شخص نظر آیا اور اس نے سلام کیا، السلام علیکم ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ کا میرا سلام۔ حضرت نے جواب سلام دیا اور اسی سے متصل فرمایا قصر نہیں ہوگی۔ غور کیجئے آپ، فوراً جواب سلام دیا اور فرمایا قصر نہیں ہوگی۔ تو جو چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ بظاہر دونوں جملوں میں کوئی ربط نہیں ہے، انہوں نے دستے ادب جوڑ کے پوچھا فرزند رسول آپ نے جواب سلام دیا اور فرمایا قصر نہیں ہوگی، تو ارشاد فرمایا پوچھ لو، یہی پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ اللہ جو 9 میں رہتا ہے وہ پوری پڑھے گا کہ قصر پڑھے گا؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے امامت، خود حضرت کا واقعہ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں 5 باتیں معلوم کرنا چاہتا تھا اور میں نے عریضہ بھیجا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں، تو 4 سوال لکھے میں نے اور 1 سوال لکھنا میں بھول گیا۔ وہ شیعہ جس نے امام کی خدمت میں عریضہ لکھا، وہ 4 سوال اس نے لکھے اور وہ 5واں سوال لکھنا بھول گیا۔ کوئی بات نہیں، شیعہ نہ لکھ کے شیعہ رہ جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ مگر جب حضرت کا جواب آیا، یہ شان امامت ہے، دیکھیے گا، امام وہ ہوتا ہے جو جواب دے اگرچہ کہ سوال نہ بھی کیا جائے۔ جب حضرت کا جواب آیا تو اس میں یہ 4 مسئلوں کے جو جوابات تھے وہ لکھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد حضرت نے تعریف فرمایا تھا کہ تم یہ سوال لکھنا بھول گئے تھے، جواب یہ ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟
تم یہ سوال لکھنا بھول گئے تھے، جواب یہ ہے، دیکھیں بغیر پوچھے ہوئے امام جواب دے رہا ہے۔ سوال یہ جب امامت کو نسیان نہیں ہوتا تو رسالت کو ہذیان کہاں سے ہو جائے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ یہ تو خود معجزے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ امام وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتیں بتاتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کی زبان میں، ہر شخص کی زبان میں کلام کر سکتا ہے۔ ناممکن کتنا ہے اور عقلاً کیسا ہے؟ کیا عقل اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ اللہ کسی ایسے کو بھیجے جو بات کا جواب نہ دے سکے؟ کہ صاحب یہ تو کرنا جانتے ہیں، اور یہ تو ملیالم جانتے ہیں، اور یہ تو فلاں جانتے ہیں، اور یہ تو فرانسیسی جانتے ہیں۔ نہیں، امام وہ ہوگا جو ہر ایک کی زبان میں جواب دے گا تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ اور اس کے بعد آخری چیز جو آئی امامت کے ذیل میں وہ یہ کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے پہلے والا معصوم نس کر جائے، بتا جائے کہ میرے بعد امام کون، یہ نس سے معصوم ہے۔ اب کیسے امامت سمجھ میں آئے جب کوئی قانون ہی نہیں ہے؟ کبھی وصیت ہو جاتی ہے، کبھی اجماع ہو جاتا ہے، کبھی شورا ہو جاتا ہے، کبھی خیر و غلبہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ امامت سمجھ میں نہیں آتی۔ امامت ہی وہ تھی جس نے صبح قیامت تک کے لیے اسلام کو بچا لیا، اور آج دنیا گواہی دے رہی ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین۔ یہ کون؟ یہ فاطمہ کا لال، یہ فرزند رسول جس کے لیے گواہی دی جاتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، آپ نے معروف کو حکم دیا، آپ نے منکر سے روکا، اور مقام شہادت تک خدا و رسول کی اطاعت کرتے چلے گئے۔ بس عزیزو، یہ ایک خطیب، ایک عالم، ایک واعظ، ایک ذاکر، ایک مداح اہل بیت، افسوس یہ ہے کہ دنیا میں زندگی کا وقت بہت مختصر ملا اور ہم ان کے فیوض و برکات سے پوری طرح سے مستفیض نہ ہو سکے، لیکن جو ان کی علمی خدمات ہیں، جو ان کے قلمی خدمات ہیں، جو ان کی سیرت تھی، جو ان کا عمل تھا، جو ان کی زندگی تھی، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ در علی ابن ابی طالب کا فیض ہوتا ہے، یہ در اہل بیت کا فیض ہوتا ہے، اور وہ فیض اس طریقے سے اللہ جاری رکھتا ہے، اس لحاظ سے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا من خلف ابنا صالحا، جن 5 کا تذکرہ کیا اس میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی نیک اولاد چھوڑ کے جائے، صالح اولاد چھوڑ کے جائے تو اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جاتا رہتا ہے۔ خدا کا شکر ہے آج ایک بیٹا ہے جو دین کی خدمت کر رہا ہے، زبان سے بھی خدمت کر رہا ہے، قلم سے بھی خدمت کر رہا ہے، اور جب محرم کا چاند ہوتا ہے تو اس مظلوم کے نام کا زمانے کو رلاتا بھی ہے، جس کی دکھیا ماں نے کہا تھا بابا میرے بچے کا ماتم کون کرے گا، بابا میرے حسین پر روئے گا کون، تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک گروہ کو پیدا کریں گے جو حسین کا ماتم کرے گا۔ ہاں حسین ایسے ہی مظلوم ہیں، کسی کو کوئی بھی یاد آئے مگر نام حسین پر بلاتا ہے، اس لیے کہ چوتھے امام کی تمنا یہی تھی اگر ہمیں بلانا چاہتے ہو ہمارے بابا کی صف ماتم بچھا دو۔ اللہ، صف ماتم کی کیا تمنا تھی جب ثانیہ زہرا سے سوال ہوا، ارشاد فرمایا زین العابدین ہم ابھی کہیں نہ جائیں گے، ہم نے اپنے ماجائے کا ماتم نہیں کیا ہے۔ یزید سے کہو شام میں ایک مکان خالی کرا دے، ہم اپنے ماجائے کا ماتم کریں گے۔ عزیزو، شام میں مکان خالی ہوا، شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن پہن کے پرسہ دینے کے لیے آئیں۔ زینب نے بھائی کے مصائب بیان کیے کہ کربلا میں 18 برس کا کڑیل جوان چاند سے سینے پر برچھی کھا کے سدھارا، 13 برس کے قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئے، میرا شیر سا بھائی قتل کر دیا گیا۔ حسین نے کمر پکڑ کر نوحہ کیا، بھیا عباس
تمہارے مرنے سے کمر حسین کی ٹوٹ گئی، راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئے۔ جب کوئی نہ رہا تو 6 مہینے کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، پانی کا سوال کیا، پانی تو نہیں ملا، 3 بھال کا تیر آیا، علی اصغر کے گلے کو چھید دیا۔ حسین نے علی اصغر کے گلے کا لہو چلو میں لے کے چہرے پر ملا، ہاتھوں پر لاشا لے کے چلے، یہ کہتے ہوئے کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا بقضائه وتسلیما لأمره، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ آخر میں در خیمہ پہ آئے، رباب سے پوچھا، رباب میں کون ہوں؟ عرض کیا آپ امام ہیں، حجت خدا ہیں۔ فرمانے لگے رباب اگر میں تمہیں صبر کا حکم دوں تو صبر کرو گی نا؟ عرض کیا کیوں نہیں میرے والی؟ تو یہ کہتے ہوئے ابا کے دامن کو ہٹا دیا کہ رباب میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ پانی مل جائے، پانی نہیں ملا، یہ ہے تمہارا علی اصغر۔ ماں نے دیکھا بچہ گلے پر تیر کھا کے آیا ہے، کرتا خون سے رنگین ہے، من کا ڈھلا ہوا ہے، حسرت سے علی اصغر کے چہرے کو دیکھا، وقت ایک جملہ کہا، میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ کیا تیرے ایسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ یا سری الرضا وغفر لمن لا یملک الا الدعاء۔ سورہ فاتحہ برائے اشارہ ثواب جناب حجت الاسلام مولانا مصطفی علی خان صاحب۔